مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ التحریم کا بیان ہوگا. یہ ترتیب نزول کے حساب سے 107 نمبر کی صورت ہے اور ترتیب تلاوت کے حساب سے 66 نمبر کی صورت ہے. اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلات ہے، تھوڑی تمہید ہے. جو حضور کی ازواج اور ان کی امہات مومنات، جن کو ہم کہتے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا ذکر ہے. اور اس میں کچھ تفصیل ہے جو میں ابھی آپ سے بیان کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد صورت کو سماعت کریں گے. تو اس سے محرمات جو ہیں، گھر کی بیویوں کو یا گھر والوں کو کہا جاتا ہے. تحریم یعنی حرم کی جگہ یا حرمت کی جگہ یا جو ممنوع ہے کہ جہاں پہ کوئی برائی نہ کی جائے، اس کو تحریم کہا گیا. اچھا، اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ تقریباً یہ 6-7ویں ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس کے بارے میں بیان یہی ہے اور غالب گمان یہی ہے. کیونکہ حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے جو ہماری مائیں ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، کیونکہ کئی سوالات اٹھتے ہیں. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور نے کیوں کی اتنی شادیاں، کیسے کی اتنی شادیاں، کتنی بیویاں تھیں. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کا پتہ ہی نہیں ہے، جو ہماری روحانی مائیں ہیں، جیسے کہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں. اور میں نے جو تحقیق کی اس سے اندازہ یہی ہوا کہ حضور نے 11 نہیں 12 شادیاں کی تھیں. اور حضرت ماریہ قبطیہ کو یہ باندی کہتے ہیں، باندی نہیں تھیں، وہ بھی بیوی شامل تھیں، ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے مطابق حضور کسی باندی کو نہیں رکھتے تھے اور کوئی باندی رکھی نہیں گئی ہے. حضور نے شادی کی. اور یہ تمام ازواج اور شادیاں جو ہیں، یہ اس وقت ہوئی ہیں جب 4 شادیوں کا حکم نہیں آیا تھا کہ قید ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو دی اجازت یا حضور نے جو کچھ شادیاں کی ہیں، ان کی حکمتیں شامل ہیں. تو پہلی شادی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبل نبوت کی، جس کو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ حضور خود کی آپ کی عمر جو تھی 25 سال کی تھی، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی 40 سال کی عمر تھی. اور آپ نے حضور کا پہلا نکاح ہوا اور جب تک کہ 25 سال وہ آپ کے ساتھ حیات رہیں. آپ کے 50 سال کی حضور کی رفاقت جو ہے، اس میں آپ کا انتقال ہوا. اور جو کہ حضور کے ساتھ 10 سال نبوت کے بعد اور اس سے پہلے 25 سے 40 سال، یعنی کہ 15 سال پہلے اور 10 سال بعد، تو ٹوٹل 25 سال آپ نے گزارے ساتھ. اور حضور کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ کا بیان یہ کیا جاتا ہے کچھ میں کہ ایک بار ہوئی تھی حاملہ، لیکن پھر وہ حمل رہا نہیں. تو آپ نے 65 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں حضور کی 50 سال کی زندگی اور 10 سال نبوت میں ہجرت سے پہلے انتقال فرمایا. آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صاحبزادے جو کہ قاسم تھے، ان کی ولادت ہوئی، جو کہ بہت کم عمری میں، بالکل ہی پیدائش کے تھوڑے دنوں بعد ہی انتقال ہو گیا. دوسرے صاحبزادے جن کا نام طاہر اور طیب یا عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت زینب جو کہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی اور جن کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی، جو کہ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے. اور ان سے ایک بیٹی ہوئی جن کا نام امامہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں صاحبزادیاں جو تھیں حضور کی، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اور حضرت رقیہ کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی حبشہ میں حضرت عثمان کے ساتھ، اور جب واپس آئیں تو ان کو ملاقات ہوئی حضرت سودا کے سے، جو کہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. اور واپسی پہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہوئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا جب وہ واپس تشریف لائیں. اور یعنی ساتھ ہی مہاجر تھے، لیکن بعد میں وہ ان کی والدہ بن گئی، نکاح مطلب سوتیلی، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ کہہ لیں کہ بٹر سوئی، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا موقع تھا کہ گھر آئیں
خوشی تھی، ہجرت سے آ گئیں، لیکن والدہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت سودا سے جن سے ان کی پرانی رفاقت تھی، جنہوں نے کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ملاقات ہوئی ایز اے ان کی ماں کے طور پہ۔ تو یہ ایک وہ ان کا نکاح جو تھا 10 سال نبوت میں ہوا تھا حضور سے، جو حضرت سودا ہیں۔ اچھا، حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی حضور نے نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ۔ یہ جنگ بدر کے وقت ان کا انتقال ہوا تھا حضرت رقیہ کا، اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تو حضور نے اتنا فرمایا تھا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان سے ان کی ایک کے بعد ایک نکاح کرتا۔ پھر چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کی حضرت علی سے شادی ہوئی، ان سے بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، اور جن میں حضرت امام حسن ہیں، حسین ہیں، محسن ہے۔ محسن کا پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ام کلثوم ہیں، ایک اور صاحبزادی تھی۔ دو صاحبزادی حضرت فاطمہ کے سے تھیں، اور حضور نے فرمایا کہ میری نسل ان بیٹوں بیٹیوں سے چلے گی جو فاطمہ سے ہیں۔ حضور کے صاحبزادے ایک اور پیدا ہوئے جو کہ آخری صاحبزادے تھے، جو کہ مدینہ میں ان کا ولادت ہوئی، جو حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں وہ ان سے ہوئے۔ ان کا نام ابراہیم تھا، وہ 18 سال تک کی حیات رہے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور تنہا تھے، بچیاں گھر میں تھیں، کم عمر تھیں، ان کو گھر والی کی ضرورت تھی۔ حضرت خولہ جو ایک صاحبزادی تھی، انہوں نے کہا، ایک صحابیہ تھی، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، گھر میں آپ کے بچیاں ہیں، جوان کم عمر بچیاں ہیں، کم سن بچیاں ہیں، اور آپ کو دینی کام میں مصروف رہتے ہیں، اب حضرت خدیجہ بھی نہیں رہیں، تو آپ پسند کریں۔ تو دو انہوں نے خواتین کا ذکر کیا، ایک حضرت سودا کا اور ایک حضرت عائشہ کا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں، اور وہ بڑی عمر کی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، جو کہ 50 سال کی عمر کی تھیں، جو کہ خود بیوہ تھیں، اور حضور بھی 50 سال کی عمر کے تھے، اور انہوں نے حضور کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کو جب رشتہ گیا حضور کی طرف سے تو انہوں نے گھر میں آ کر کے بچیوں کا خیال کیا، اور پھر حضور کے ساتھ مدینہ ہجرت جب ہوئی تو سب کے ساتھ مل کر کے گھر آئیں، اور آپ کی حضور کی اس وقت عمر 50 سال تھی، حضرت سودا بھی 50 سال کی عمر کی تھیں، اور آپ نے 70 سال کی عمر میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نکاح حضور نے 11 سال نبوت میں کہہ لیں، اور 11ویں سال نبوت میں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ سے کیا، جو اس وقت روایت کے مطابق 6 سال اور کچھ کے مطابق 16 سال، اور یہی ایک واحد خاتون تھی جو کنواری تھی جو حضور کے نکاح میں آئیں۔ حضور کی عمر اس وقت 53 سال تھی، اور انہوں نے 63 سال کی زندگی پائی، اور 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ حضور کو بہت عزیز بھی تھیں، اور انہوں نے 25% دین مسلمانوں کو دیا۔ صحابہ اکرام اور تابع اکرام اور دوسرے نوجوان مسلمان ان کے شاگرد تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سے 1/4 اسلام ملا، کیونکہ بہت سمجھدار تھیں، فقیہہ تھیں، اور جانتی تھیں معاملات کو، اور حضور نے ان کے سامنے بہت سارے معاملات تھے جو ان کو بتائے، اور جس سے امت کو فیض پہنچا۔ یہ کہا جاتا ہے یہ 6 سال کی تھیں۔ 17 عربی میں کہا جاتا ہے، کچھ تحقیق کی جائے تو کسی بھی ایسی صاحبزادی یا کسی حضور کی صاحبزادی کا یا صحابہ میں کسی کا بھی اتنی کم عمری میں نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو اس بارے میں کہا جاتا ہے لکھنے والوں نے تاریخ میں غلطی کی، اور وہ 17 کی جگہ 6 لکھ گئے، عشرہ جو ہے انہوں نے غائب کر دیا، یعنی کہ تحریف میں کتابت میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 3 ہجری شعبان میں چوتھا نکاح کیا، جو کہ حضرت حفصہ سے تھا، جو کہ 22 سال کی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت عائشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور یہ بیوہ ہو چکی تھی کیونکہ ان کے شوہر کا بدر میں انتقال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی۔ اس وقت حضور کی عمر 55 سے 56 سال کی عمر کی تھی، اور انہوں نے 60 ہجری جمادی الاولیٰ میں 41 ہجری میں 60 سال کی عمر پائی، اور جمادی الاولیٰ میں انتقال ہوا جو کہ 41 ہجری میں ہوا، اور ان سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے متعلق سورہ تحریم میں ان کے اور حضرت عائشہ کے متعلق بیان ہوا ہے، اور جو انشاءاللہ ہم ابھی سنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 5واں نکاح حضور نے 3 ہجری میں کیا، جو کہ حضرت زینب بنت خزیمہ سے کیا تھا۔ ان کو ام المساکین کا لقب ملا۔ یہ 30 سال کی عمر کی تھیں، یہ 3 بار پہلے شادی کر چکی تھیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری پہلی بیوی جو جنت میں پہنچے گی وہ لمبے ہاتھوں والی، لمبے ہاتھ سے آپ کا خیال تھا، جو ارادہ تھا اور جو کہنا تھا کہ وہ غریبوں کے لیے بہت لمبا ہاتھ رکھتی ہوں گی، مطلب ان کی خدمت کریں گی اور صدقہ خیرات کریں گی۔ اس وقت حضور کی عمر، ان کے جب نکاح کے بعد حضور کی عمر 55-56 سال کی تھی۔ یہ 2 ماہ ہی رہیں حضور کے نکاح میں، اس کے بعد انتقال ہو گیا، یعنی 3 ہجری میں 2 ماہ بعد نکاح کے انتقال ہو گیا۔
اور یہی جو سب سے پہلے حضور کی دو بیویاں جن کا انتقال ہوا حضور کی حیات میں، ایک تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت زینب بن خزیمہ. یہ پانچویں زوجہ تھیں حضور کے نکاح میں آئی تھیں حضرت خدیجہ کے بعد. پھر چھٹا نکاح حضور نے 4-5 ہجری کے دوران کیا، اور یہ خاتون تھی، ان کا نام ہند تھا اور ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام سلمہ تھا، اور یہ 24 سال کی عمر کی تھیں. یہ عبداللہ بن مخزومی جو کہ حضور کے ایک ردائی بھائی تھے، ان سے بیوہ تھیں، وہ شہید ہو گئے تھے، زخمی ہوئے تھے احد میں، اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے. یہ 56 سال کی عمر میں حضور سے ان کا نکاح ہوا، جب حضور کی عمر 56 سال تھی، اور یہ تقریباً 59 سے 60 سال ہجری میں، 59 سے 60 ہجری میں، اور 84 سال کی عمر میں انتقال کیا. اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جو کہ حضور کی سب سے آخری میں جن کا انتقال ہوا، اور ان کے پاس حضور نے مٹی لا کے دی تھی بوتل میں کہ جب حسین کو کربلا میں شہید کریں گے تو یہ مٹی خود سرخ ہو جائے گی، پانی بن جائے گی، خون بن جائے گی، اور یہ حضور نے ان کو لا کے دی تھی کیونکہ یہ سب سے زیادہ لمبی حیات پانے والی تھیں. اس کے بعد 7واں نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش سے کیا، جو کہ حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور ان کا نکاح پہلے زید بن حارثہ سے ہوا تھا اور ان کو طلاق ہوئی تھی. اس وقت حضور کی عمر 57-58 برس کی تھی، اور انہوں نے 21 ہجری میں 56 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. اور یہ 21 ہجری میں حضور کا انتقال 11 ہجری میں ہوتا ہے 10 کے بعد، اور اس کے بعد یہ حیات رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا آسمانوں پہ نکاح پڑھایا تھا. اور یہ ایک واحد ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضور سے پڑھایا، اور جس کے اوپر کہانیاں بنائی جاتی ہیں، یہودیوں نے بہت سارے ڈرامے بنائے. اس کے بعد 8ویں زوجہ مبارک جو تھیں، نکاح مبارک حضور نے فرمایا 5 ہجری میں، یہ حضرت برہ سے کیا تھا، جن کو حضور نے نام دیا تھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تقریباً 16 سے 20 سال کی عمر کی تھیں ان کے انتقال کے وقت، اور ان کے نکاح کے وقت حضور کی عمر 58 برس تھی، اور یہ قیدی بن کر کے آئی تھیں جنگ میں، اور یہ نائق بن صفوان کی بیوی تھیں، اور انہوں نے اپنی آزادی کے بعد حضور سے نکاح کیا. حضور کی عمر مبارک اس وقت 58 برس کی تھی. یہ 50 ہجری میں 65 سے 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد بیان میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے معاملہ، لیکن 6 ہجری میں حضور نے ام حبیبہ سے نکاح کیا، جو کہ ابو سفیان جو کہ بعد میں اسلام لائے تھے اور سردار تھے، ان کی بیٹی صاحبزادی تھیں. ان کا نام رملہ تھا، اور یہ بہت ہی ناز و نام سے پلی تھی. یہ مسلمان ہوئی تھیں، یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی، جو کہ اس وقت ایتھیوپیا کا نام ہے. وہاں پہ ان کے شوہر عبداللہ بن جہش نے کی بیٹی تھی، عبداللہ بن جہش ان کا شوہر تھا، اور اس نے اسلام چھوڑ کر کے عیسائیت قبول کی تھی اور وہیں مر گیا. شادی کے وقت ان کی عمر 36 سال کی تھی، حضور کی عمر 58 سے 60 سال کی تھی. یہ 44 ہجری میں 72 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا، اور ان کی بڑی فضیلت، ان کے بڑے درجات تھے. ان کو حضور نے جب رشتہ بھیجا تھا تو نجاشی شاہ جو بادشاہ تھا ابسینیہ کا، اس نے ان کو خوشخبری دی باندی کے ہاتھ. پھر ان کو انہوں نے بھیجا تو حضور خیبر سے واپس آ رہے تھے تو یہ مدینہ میں رک گئیں، اور یہ حضور کے نکاح میں آئیں اس وقت. پھر 10واں نکاح جو تھا حضور نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو کہ ان کا پہلا نام زینب تھا، اور یہ حی بن اخت کی بیٹی تھی، یعنی زینب بنت حی بن اخطب، جو کہ سردار تھا، ان کا سردار تھا یہودیوں قبیلے کا. اور ان کی کنانہ بن اخطب سے ان کی بن شقیق سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ جنگ میں مارا گیا تھا. یہ جنگی قیدی تھی، آزاد ہوئیں، اور انہوں نے حضور سے نکاح کیا. اس وقت حضور کی عمر 58 برس تھی، اور یہ 50 ہجری میں 65 سے 70 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. یہ 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. ان کے نکاح کے وقت حضور کی عمر 60 برس تھی. اور اس کے بعد آتا ہے 11واں نکاح، جو کہ حضرت میمونہ سے ہوا. اس وقت حضرت میمونہ جو تھیں وہ 2 بار نکاح کر چکی تھیں، شادی کر چکی تھیں، اور یہ ان کے چچا عباس کی جو زوجہ تھیں ام فضل، ان کی بہن تھیں. اور ان کا نکاح جو ہوا تھا وہ عمرہ قضیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو حضرت چچا عباس نے حضور سے گزارش کی کہ آپ ان کو نکاح ملیں، تو حضور نے لیا. یہ اس وقت یہ 36 سال کی تھیں، یہ مطلق طلاق شدہ تھیں،
اور حضور کی اس عمر اس وقت 65 سے 60 برس کی تھی، جو کہ 51 ہجری میں 81 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اور اس کے بعد ماری قبطیہ کا واقعہ بیان ہوتا ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاطب بن ابی بلتہ کو بھیجا تھا 6 ہجری میں، جب صلح حدیبیہ کے بعد کہ سب کو دعوت دیں اسلام کی۔ تو جو مقوق بادشاہ تھا مصر کا، اس کے پاس جب وہ حاطب بن ابی بلتہ پہنچے تو انہوں نے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ تمہارے نبی نے جب ان کی قوم نے انہیں نکالا تو انہوں نے بدعا کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو بقول تمہارے جب ان کی قوم نے سزا دی یا ان کو انکار کیا تو انہوں نے بھی بدعا نہیں دی تھی۔ بدعا دینا کوئی ضروری مطلب انبیاء کا رواج نہیں ہوتا۔ تو اسے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک دن بعد انہیں بلایا، پھر اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے توقع تھی، ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئیں گے شام کے علاقے میں، یہ تو مکہ میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم انہیں نہیں مانتے، لیکن انہوں نے عزت اکرام کیا اور ان کو کچھ تحفے تحائف دیے، ایک گدھا دیا اور 2 بہنیں سرین اور قبطیہ ماریہ، یہ دونوں بہنیں یہ عیسائی مذہب سے تھیں، یہ مصری تھیں، یہ حضرت حاجرہ کی نسل سے تھیں، بادشاہ کے خاندان سے تھیں، اور ان کے چچا کو حضور بھیجا گیا حضور کے پاس جو کہ طبیب تھا۔ تو وہ چند دنوں بعد انہوں نے واپسی کر لی، کیونکہ مدینہ میں انہوں نے کہا میرا کوئی کاروبار نہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا یہاں پر۔ تو حضور نے فرمایا ہم 1/3 پیٹ پانی پیتے ہیں، 1/3 کھانا کھاتے ہیں، اور 1/3 جب ہمارا بھوک کبھی ہوتی ہے ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، تو صحت مند لوگ رہتے ہیں۔ واپسی میں جب وہ آ رہے تھے، حاطب بن ابی بلتہ نے ان کو، حضرت ماریہ قبطیہ کو، حضرت سرین قبطیہ کو اور ان کے چچا کو، ان کو لے کر کے جب مدینہ پہنچے تو حضور نے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ سرین نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے لیے دعا کری کہ اللہ ان میں سے ایک جو بھی تو پسند فرما میرے لیے رکھ، ورنہ دوسری کو میں صحابی کو دوں۔ تو انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور نے حجاب کرایا، ان کے لیے گھر کا انتظام کیا اور ان کو اپنے حرم میں لیا۔ اور سرین کو حضرت حسان بن ثابت سے ان کا نکاح کیا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عبد الرحمن۔ تو پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے وہ 18 مہینے تک کے حیات رہے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ اسی سلسلے میں سورہ تحریم کے معاملے میں کچھ اور روایات بھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بار حضرت حفصہ کے گھر میں ہونے کی باری تھی، اور وہ اپنے والد کے گھر گئیں، اور یہ تمام واقعات ممکن ہے ایک ساتھ بھی ہوئے، آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن یہ سب کا سبب بنتی ہیں باتیں۔ تو علماء کا یہ ہے تطبیق بھی ہے کہ یعنی یہ ساری باتیں کچھ ہو سکتی ہیں، کچھ ان میں سے مستند بھی ہو سکتی ہیں، تو اس طرح سے سوچا گیا ہے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ جو تھیں ایک روز حضور جب ان کے پاس جانے والے تھے تو حضرت وہ نہیں تھیں، انہوں نے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت مانگی، اور جب وہ واپس آئیں اتفاقاً تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضور کے پاس ہیں اور خلوت میں ہیں۔ تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس پہ جھگڑا کیا۔ تو غیر مسلمان اور جو عیسائی ہیں وہ اس بات کا بتنگڑ بنا کے بولتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضور بقول ان کے کہ حضور نے کہا میں نے اس کو اپنے پر حرام کیا۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس شہد تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کے گھر جاتے تو دیر کر دیتے، اور اس کی دیر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے سوچا کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب حضور ہمارے گھر آئیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ تو جب وہ گھر پہنچے حضرت حفصہ کے ہاں تو حضرت حفصہ نے کہا کہ جی آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو اپنے پہ حرام کیا اور اس کا تم کسی سے ذکر مت کرنا۔ لیکن جب حضرت عائشہ کے ہاں پہنچے تو انہیں پہلی پلان تھا کہ ہم بولیں گے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اس پلان کی وجہ سے انہوں نے جب یہ جملہ بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کرا تھا کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حضور سے وحی کے علاوہ، قرآن کے نزول کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بات اہم ہے جس کو کہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایز اے مسلمان ہم یہ بات حضور سے منسوب کرتے ہیں۔
اور تیسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ امہات مومنات نے جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے بہتر ہو رہے ہیں تو انہوں نے خواہش کی کہ ہمارا نفقہ بڑھایا جائے. تو حضور نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضور ان سے سیپریشن ہوئی اور پھر اس کے بعد حضور نے ان کو اپنے حرم میں واپس لیا. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ کو حضور نے طلاق دی، جبکہ حضرت حفصہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ تھا. حضرت عمر سے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ امیر المومنین آپ مجھے بتائیے اس سلسلے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے بخاری کی کہ وہ حج کے لیے جب حضور حضرت عمر کے ساتھ تھے ان کی خلافت کے دور میں، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ تحریم جو ہے نازل ہوئی وہ حفصہ اور عائشہ کے متعلق. اور جب وہ حفصہ اور عائشہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا حفصہ سے کہ تجھے حضور نے طلاق دی؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ. پھر میں جب میرا پڑوسی تھا، میں اور وہ جو تھے انصاری باری لے کر کے حضور کے پاس جاتے تھے خبر اطلاع علم سیکھنے کے لیے، یا حضور کی محفل میں ایک دن وہ جاتا تھا ایک دن میں جاتا تھا. تو ایک دن جب میں نہیں گیا، وہ گیا اور اس نے آ کر کے دروازہ میرا کھٹکھٹایا اور بتایا کہ حضور نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز میں شامل ہوا، پھر میں نے اجازت چاہی 3 بار ان سے ملنے کی، حضور نے منع فرما دیا. پھر اس کے بعد حضور نے اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ناراض ہیں کہ میں وہ حفصہ کی سفارش کرنے آیا ہوں تو میں اس کا گردن کاٹ دیتا ہوں آپ کی رضا کے لیے. تو حضور نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے پوچھا اوپر جا کر یا رسول اللہ آپ نے حفصہ کو طلاق دی؟ حضور نے فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور کو پھر انہوں نے تھوڑی بات چیت کر کے ان کو تھوڑا ان کی ناراضگی دور کی. اور جب یہ گئے وہاں دیکھا کہ حضور جو ہے ایک بستر پہ ہیں جس کی بیدیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا نشان حضور کے جسم مبارک پر ہے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ آرام زندگی گزارتے ہیں اور آپ کے جسم پہ سختی ہے کیونکہ آپ ناراض ہیں اپنی ازواج سے. تو حضور نے فرمایا آسانی ہے ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے 29 دن میں، اور حضرت حفصہ نے ان سے پردہ کرنے کی کوشش کی. تو حضور نے کہا کہ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور اس کا ذکر اس آس میں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. حضور اور ان کی امہات مومنات جو ان کی ازواج مطہرات ہماری امہات مومنات کے بارے میں ہمارے لیے دلوں میں خیر کا معاملہ فرمائے. اس آیات کو سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض